کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پوری قوم صرف ایک گناہ کی وجہ سے مٹی میں ملا دی گئی؟ کیا وہ لوگ طاقتور نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مال، تجارت اور عزت نہیں تھی؟ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ان پر ایسا عذاب آیا جو تاریخ کی سب سے بڑی عبرت بن گیا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو دھوکہ دیتی تھی اور ایک ایسے نبی کی جو انہیں سچائی کی طرف بلاتا رہا، مگر جب حد پار ہو جائے تو اللہ کا فیصلہ بدل جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، جو اللہ کے ایک عظیم نبی تھے۔ انہیں بھیجا گیا تھا قوم مدین کی طرف، جو آج کے جارڈن اور سعودی عربیہ کے درمیان علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ تجارت میں مشہور تھے، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، بازار آباد تھے، مگر ان کے اندر ایک ایسی برائی پیدا ہو چکی تھی جو دھیرے دھیرے ان کی تباہی کا سبب بن رہی تھی، اور وہ برائی تھی ناپ تول میں کمی، دھوکہ اور لوگوں کے حقوق مارنا۔ یہ صرف تجارت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ انصاف کا قتل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی سے سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا، ظلم مت کرو، لوگوں کا حق مت مارو۔ ان کی باتیں صاف تھیں، سیدھی تھیں اور حق پر مبنی تھیں، لیکن قوم نے انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے کہا، تم ہماری تجارت میں دخل کیوں دیتے ہو؟ یہاں سے فتنہ شروع ہوا۔ وقت گزرتا گیا مگر قوم کا رویہ اور سخت ہوتا گیا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا مال چھوڑ دیں؟ انہوں نے انہیں کمزور سمجھا اور ان کے پیغام کو نظر انداز کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے دھمکیاں دینا بھی شروع کر دیں، کیوں نہ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے نکال دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کا ٹکراؤ اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا اور انہیں بار بار سمجھایا، مگر دل بند ہو چکے تھی۔ آخر ایک وقت آیا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کھلی تنبیہ دی۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ بدلیں تو اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ یہ صرف ایک وارننگ نہیں تھی، یہ اللہ کا پیغام تھا، مگر قوم نے اس کا بھی مذاق بنایا۔ انہوں نے کہا، لے آؤ وہ عذاب اگر تم سچے ہو۔ یہ جملہ ان کے انجام کا فیصلہ بن گیا۔ اب فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہونے والا تھا۔ فضا بدلنا شروع ہو گئی۔ ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ لوگ بے چین ہونے لگے، مگر پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ پھر ایک سخت گرمی نے انہیں گھیر لیا۔ سورج کی تپش بڑھ گئی، زندگی مشکل ہونے لگی۔ پھر اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ٹھنڈی چھاؤں، لوگوں کو راحت محسوس ہوئی۔ وہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ انہیں لگا یہ رحمت ہے، مگر یہ رحمت نہیں تھی۔ پھر اچانک زمین ہل اٹھی، ایک زوردار دھماکہ، آسمان سے آگ برسی اور وہ بادل عذاب کا بادل بن گیا۔ قوم مدین جو کل تک اپنی تجارت پر فخر کرتی تھی، آج مٹی میں مل چکی تھی۔ ہر طرف خاموشی، نہ بازار، نہ آواز، نہ زندگی، صرف ایک عبرت ناک منظر۔ یہ تھا اللہ کا عذاب جو ان لوگوں پر نازل ہوا جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور ظلم کو اپنا لیا۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے لیے ایک پیغام ہے۔
आज भी अगर हम धोखा दें, नाप तौल में कमी करें, लोगों का हक मारें, तो क्या हम महफूज हैं? अल्लाह सब कुछ देख रहा है। इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में होना चाहिए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि सच बोलना मुश्किल हो सकता है मगर जरूरी है, और कौमे मदियन ने हमें सिखाया कि जब गुनाह आम हो जाए तो अजाब दूर नहीं होता। आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, कहीं हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं। अपना ईमान मजबूत रखिए और हमेशा सच और इंसाफ का साथ दीजिए।